الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے دوستو، بھائیو، عزیزو، آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 30 ہے سورہ انشراح، اس کی آخری دو آیتیں تلاوت کی ہیں، اور صحیح بخاری کتاب میں سے ایک حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں وہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت اور حدیث کے اندر جو موضوع بیان ہوا ہے وہ اللہ پاک کی ایک نعمت، اس کا تذکرہ اور اس کا ذکر کرنا ہے، اور وہ نعمت جو ہے وہ فراغت کی نعمت ہے، وہ نعمت وقت کی نعمت ہے۔ اللہ جل شانہ نے بہت بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، ان بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت وقت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں، یعنی ان دو نعمتوں کی لوگ قدر نہیں کرتے ہیں۔ الصحت والفراغ، فرمایا ایک نعمت صحت کی ہے اور دوسری نعمت فراغت۔ بندہ سوچے تو یہ اللہ جل شانہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ صحت کی قدر بیماری میں آتی ہے، اور فراغت کی قدر جب بندہ مشغول ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ ہیں کہتے ہیں جی فلاں نیک کام کا ارادہ ہے لیکن وقت نہیں ملتا ہے، اللہ کے راستے میں جاؤں گا لیکن فرصت نہیں ہے، کام بہت زیادہ ہے، تلاوت کے لیے وقت نہیں ملتا ہے، ذکر کے لیے وقت نہیں ملتا ہے، باجماعت نماز کے لیے جا نہیں سکتا ہوں، وقت نہیں ملتا ہے۔ لیکن جب وقت تھا تو تب بھی اس نے اس وقت کی قدر نہیں کی، اب جب وقت نہیں رہا تو اب اس کو افسوس ہوتا ہے، لیکن یہ افسوس بہت تھوڑا سا ہے، اس سے کئی زیادہ اور کئی گنا بڑا افسوس اس وقت ہوگا جب یہ آنکھ بند ہو جائے گی اور اللہ جل شانہ کی طرف سے موت کا پیغام آ جائے گا، اس کے بعد جو حسرت اور افسوس ہوگا
اللہ پاک نے اس کو قرآن کے اندر کئی جگہ ذکر کیا۔ اللہ پاک نے انسان کی اس حسرت کو قرآن کے اندر ذکر کیا کہ انسان تمنا کرے گا اور اللہ پاک سے یہ خواہش کرے گا کہ اے اللہ مجھے ایک دفعہ دوبارہ بھیج دے، مجھے ایک دفعہ دوبارہ موقع دے دی، میں جا کر اس کے بعد تیری ذرا برابر بھی نافرمانی نہیں کروں گا، بلکہ سارا وقت تیری عبادت کے اندر گزاروں گا، لیکن اللہ ایک موقع مجھے دے دے۔ نہیں، یہ ایک موقع اللہ نے دے دیا ہے، وقت اللہ نے دے دیا ہے، زندگی ایک ہی دفعہ، وقت ایک ہی دفعہ۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نظروں میں وقت سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی تھا۔ دنیا کی قیمتی سے قیمتی نعمت، قیمتی سے قیمتی چیز اگر انسان سے کھو جائے، گم ہو جائے، چلی جائے، امید ہوتی ہے کہ وہ قیمتی چیز یہ دوبارہ حاصل کر لے گا۔ مال کے اندر، تجارت کے اندر نقصان ہو گیا، پھر محنت کرے گا، امید ہے دوبارہ وہ دکان اسی طرح تعمیر کر لے، فیکٹری تعمیر کر لے، پہلے سے زیادہ کما لے، پہلے سے اچھا گھر بنا لے، مال پہلے سے اچھا حاصل کر لے۔ لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے جانے کے بعد دوبارہ اس کی امید ختم ہو جاتی، دوبارہ وہ وقت واپس نہیں آتا ہے، وہ وقت دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا وقت جو ہے یہ بہت قیمتی چیز ہے، اور وقت جو ہے ہر ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ دنیا کے اندر ہم مقررہ وقت کے لیے آئے ہیں، اور جب وہ وقت پورا ہوگا تو ہم نے دنیا سے جانا ہے۔ اچھا، ہم سب کو جب پتہ کہ وقت مقرر ہے، ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ ناقدری، بے قدری جس چیز کو ضائع کیا جاتا ہے وہ وقت ہے۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا مجلسیں سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں وقت پاس کر رہے ہیں۔ کوئی کسی کھیل کے اندر مشغول ہے، کہتے کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں وقت پاس کر رہے ہیں۔ رمضان کے اندر آپ کو ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ ایک فضول قسم کی کوئی کھیل کے اندر مشغول ہو جائیں گے، اور جب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا کر رہے ہو، تو کہتے ہیں جی روزے کا وقت گزار رہے ہیں، وقت پاس کر رہے ہیں۔ وقت پاس کرنے کی چیز نہیں ہے، وقت گزارنے کی صرف چیز نہیں ہے، وقت ضائع کرنے کی چیز نہیں ہے۔ علماء نے مثال کے طور پر سمجھایا، برف ہے، کسی صحیح چیز کے اندر استعمال کر لی تو وہ برف تمہیں فائدہ دے گی، ورنہ وہ پگھل رہی ہے، وہ پانی بن کر گزر رہی ہے اور دوبارہ جو ہے نا جی ہاتھ آنے والی چیز نہیں ہے۔ تو اسی طرح فرمایا اگر اس وقت کو قیمتی بنا لیا تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس ایک ایک لمحے کی نیکی کی بنیاد پر اللہ جل شانہ کل قیامت والے دن فیصلہ فرمائیں گے، اور اس ایک ایک لمحے کے ضائع کرنے کے اوپر کر اللہ جل شانہ اس کا حساب لیں گے۔ اس لیے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اس کے بعد ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اللہ نے اس کو قرآن کے اندر ذکر کیا، کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، فرمایا کھاؤ پیو، عیش کرو، لطف اٹھاؤ، مزے کرو۔ کیوں آج تم یہ لطف کیوں اٹھا رہے ہو، کھا پی کیوں رہے ہو؟ اللہ پاک نے قرآن سورہ الحاقہ کے اندر اس کا ذکر کیا، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس لیے یہ ان نیکیوں کا بدلہ ہے جو تم دنیا کی زندگی کے اندر اس وقت کے اندر کیا کرتے تھے۔ فی الایام الخالیہ، وہ جو تم نے وقت قیمتی بنایا تھا، آج اس قیمتی بنانے کا جو صلہ ہے وہ تم مزوں کی صورت کے اندر کھانے اور پینے اور لطف کی صورت کے اندر اس کو اٹھاؤ، اور جو نہیں اٹھائے گا، قدر نہیں کرے گا، اس کا بھی اللہ جل شانہ جب وہ حسرت اور افسوس کریں گے، کہیں گے مولا ایک موقع اور دے دو، تو
اللہ جل شانہ جواب کے اندر ذکر فرمائیں گے، اس کو بھی اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، فرمایا کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں کوئی فکر کرنے والا، سوچنے والا فکر کر سکتا تھا، سوچ سکتا تھا، وہ اپنے اچھے اور بری کی تمیز کر سکتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تمہیں اتنا وقت دیا تھا، تو نے خود اپنے وقت کو ضائع کیا تھا، تو نے اس وقت کی قدر نہیں کی تھی، تو نے اس وقت کو ضائع کیا تھا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر وقت کی والعصر کہہ کر قسم اٹھائی ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے وقت بڑا قیمتی ہے۔ فراغت کا ذکر کیا، فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تو فارغ اوقات کے اندر ہو پھر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اللہ کے سامنے پھر جو ہے نا جی مناجات شروع کر دے۔ جب تجھے وقت ملے، اللہ جل شانہ اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں اس وقت کو پھر قیمتی بناؤ، جب تمہیں فرصت مل جائے اس فرصت کے اوقات کے اندر اللہ کی رضامندی والے کام کرو، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح ترمذی کی روایت ہے، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا، 4 سوالات قدم ہل نہیں سکتے جب تک یہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے دو۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، اللہ فرمائیں گے عمر دی تھی کیسے گزاری؟ میں اور آپ اپنے ایک بال ناخن تک کی بھی ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم اللہ کی امانت ہے۔ اس لیے جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے جسم کی کوئی چیز کسی کو دینا یا اپنے جسم کی کوئی چیز بیچنا، اپنے جسم کا کوئی حصہ بیچنا، اس کو خریدنا حرام ناجائز، اس کی کمائی حرام ناجائز۔ حتیٰ کہ جو خون دیتا ہے کوئی آدمی کسی کو، یہ خون بھی علماء نے لکھا اگر ایسی صورت ہے 100% یقین ہے کہ اگلے بندے کی جان بچ سکتی ہے تو تب بھی علماء نے لکھا ثواب کی نیت نہیں کرے گا، خون دینے میں ثواب کی نیت نہیں کرے گا، یہ کچھ ثواب کا کام نہیں ہے، یہ خون میرا نہیں ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ آج گلیوں میں آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، بال خریدنے والے گزر رہے ہوتے ہیں، حرام ناجائز اس کی کمائی، جسم کا ایک ایک بال یہ میرا نہیں ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں اس کو بیچ نہیں سکتا ہوں۔ کئی لوگ مرنے کے بعد کہتے ہیں وصیت کرو، میری آنکھیں فلاں کو ٹرسٹ کو ڈونیٹ کرو، میرا گردہ فلاں کو ڈونیٹ، میرا جگر، ناجائز حرام، یہ وصیت نہ اس پر عمل کرنا جائز ہے نہ یہ وصیت کرنی جائز۔ میں اور آپ اپنے جسم کے ایک ذرے کی بھی مالک نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ تو میں نے ایک عرض کیا حدیث کے اندر کیا فرمایا، عن عمرہ فیما افنا، اللہ فرمائیں گے تمہیں عمر دی تھی کہاں گزاری؟ لوگ کہتے ہیں وقت پاس کر رہا ہوں، میری مرضی۔ پیچھے ایک وہ نعرہ بھی لگا تھا، لوگوں نے کیا کہا، میرا جسم میری مرضی، نہیں، نہ جسم تمہارا نہ مرضی تمہاری۔ جب کوئی بندہ فوج کے اندر انٹر ہو جاتا ہے اور فوج کی وردی پہن لیتا ہے، اس کے بعد جب تک وہ فوج کے قانون کے مطابق اس نے چلنا ہے، میں نے اور آپ نے وردی پہنی ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ مسلمان کی وردی پہچان کلمہ، میں اور آپ اس کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ اب نہ مرضی اپنی ہے نہ اٹھنا اور بیٹھنا اپنا ہے۔ ایک بندے نے کوئی غلام خریدا، اس غلام کو کہا بتا تو کیا کھانا پسند کرتا ہے؟ کہتا ہے جو مالک کھلا دے۔ کہا کیا پہننا پسند کرتا ہے؟ کہا جو مالک پہنا دے۔ کہا کہاں کیسے بستر پر سونا پسند کرتا ہے؟ کہا جو مالک جہاں سلا دے۔ میں غلام ہوں، اب میں اپنے مالک کے تابع ہوں، جو کھلائے گا وہ کھاؤں گا، جہاں سلائے گا وہ جو ہے وہاں سوؤں گا، جو پہنائے گا وہ پہنوں گا۔ مالک اللہ والا تھا، رونا شروع کر دیا، فرمایا آج تو نے مجھے یہ بات سمجھا دی کہ اور مجھے یہ پیغام دے دیا، میں بھی کسی کا غلام ہوں، میں بھی کسی کا بندہ ہوں، میرا بھی کوئی مالک ہے، مجھے بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے، مجھے بھی
کوئی کھلانے والا ہے، مجھے بھی کوئی سلانے والا ہے، میرے کپڑے سے لے کر، میری پیدائش سے لے کر، میرے چلنے اور پھرنے سے لے کر، میرے سونے اور جاگنے سے لے کر، میرے کھانے اور پینے سے لے کر، میرے دل کے دھڑکنا، میری آنکھ کا دیکھنا، کان کا سننا، میرے ہاتھوں کی حرکت، میرے پاؤں کی حرکت، میری رگوں میں خون کا دوڑنا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ میں کسی کا محتاج ہوں۔ کوئی ہے جس نے مجھے قبضے میں لیا ہوا ہے، کسی کے قبضے میں میری آنکھ ہے، کسی کے قبضے میں میری کان ہے، کسی کے قبضے میں میرے ہاتھ ہیں، وہ میرا مالک ہے۔ کہا آج تو نے مجھے یہ سمجھا دیا، میں بھی کسی کا بندہ اور کسی کا غلام ہوں۔ کاش میں بھی یہ سوچ لیتا کہ میرا مالک کس چیز پر مجھ سے خوش ہوتا ہے، میں بھی وہی کام کرتا، مالک کی رضا پر راضی ہو جاتا۔ مولا تو جس حال میں رکھے گا میں اس میں راضی ہوں۔ بیماری آ گئی صبر کروں گا، اور نعمت آ گئی شکر کروں گا، پریشانی آ گئی نظر اس کی طرف رکھوں گا، نعمت آ گئی تکبر میں نہیں پڑوں گا۔ اللہ تیری چیز تھی تو نے دی ہے، واپس لے لی تو نے دی تھی، اس لیے کوئی نعمت مل جائے اس پر اللہ ہی کا شکر، اور کوئی نعمت چھن جائے تو اس پر بھی صبر۔ لہذا فرمایا عمر دی تھی کس چیزوں کے اندر گزاری، وان علمہ فیما فعل، اور فرمایا علم دیا تھا اپنے علم پر عمل کیسے کیا۔ آج کسی کو اگر بتاؤ، کئی لوگ کہتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے کئی بندے فون خود مجھے کہا، کہتے جی پتہ تو تھا، ہمیں پتہ تو تھا، بس ذرا تصدیق کر رہے تھے، ذرا بات پکی کر رہے تھے۔ تو مطلب پتہ تھا کا مطلب ہے علم ہے۔ تو جب علم ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تجھے تیرے علم کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اب کس کو یہ علم نہیں ہے کہ سود حرام، کس کو یہ علم نہیں ہے کہ نشہ حرام، کس کو یہ علم نہیں ہے کہ ناپ تول کے اندر جو ہے کمی حرام، کس کو یہ علم نہیں ہے کہ جو ہے کسی کا قرضہ لے کر واپس نہ کرنا حرام، سب کو علم ہے۔ یہ علم ہے۔ جب علم ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اس علم کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا، پوچھو گا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ جب یہ حدیث آتی ہے لوگوں کے ذہن میں صرف علماء آتے ہیں، وہ سمجھتے صرف مولویوں سے سوال ہوگا۔ علم صرف مولویوں کے پاس نہیں ہے، تمہیں بھی فرائض کا علم ہے، تمہیں بھی حلال اور حرام کا علم ہر ایک آدمی کو ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اور اس علم کے بارے میں فرمایا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور مال کے بارے میں سوال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا۔ لوگ کیا کہتے ہیں میری چیز ہے، میرے پیسے ہیں، بھائی میری مرضی، تو کون ہوتا ہے بیچ میں انٹرپٹ کرنے والا، بیچ میں دخل اندازی کرنے والا، تو کون ہے مجھے سمجھانے والا، تو کون۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں سوال ہوگا پیسے کمائے کہاں سے تھے، پہلے یہ سوال ہوگا، اس کے بعد سوال ہوگا خرچ کہاں پر کیے تھے۔ اگر تیرے ہوتے تو اللہ کیوں پوچھتا؟ اگر تو مالک ہے تو مالک سے تو پوچھنے کا حق نہیں ہے نا۔ میں اپنی چیز کا مالک ہوں، میں کہوں بھائی میں چیز کا مالک ہوں مجھ سے نہ پوچھو، نہیں، میں نے کہا ہر چیز اللہ کی امانت، مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے مال جو ہے نا جی عقل ذہن فکر اللہ نے دی ہے، لہٰذا سوال بھی اللہ پاک کریں گے۔ مال میں نے دیا تھا، کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، کہاں سے کمایا کہاں پر خرچ کیا۔ اپنی مرضی نہیں ہے، جو بندہ کہ میری مرضی، ادھر 1000 لگتے ہیں 10,000 لگاؤں گا، 10 لگتے ہیں لاکھ لگاؤں گا، شادی آ گئی ہے اور جو ہے نا جی میں 25 دن اس پر جشن کروں گا، 7 پڑوسی بھوکا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہاں جو سنت طریقہ ہے، استطاعت ہے، ولیمہ سنت ہے، استطاعت ہے، اس پر جو ہے نا جی اپنے استطاعت کے مطابق لگاؤ، لیکن نام و نمود ریا اور جو ہے نا جی یہ چیز اس کے اندر نہ ہو، فخر و تکبر نہ ہو۔ ان چیزوں سے پھر کیسے بچو گے؟ جب مال آتا ہے تو یہ چیزیں خود بخود آتی ہیں، اس لیے بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے۔ جو کہتے ہیں جی نہیں ہم جو ہے نا جو خوشی، تو یہ خوشی بھی جو ہے اللہ نے دی ہے، اللہ اس خوشی کو غم میں بھی بدل سکتا ہے۔ کتنی ایسی خوشیاں، ایسے خوشی کے مواقع مجالس اسی خوشی کے اندر جو ہے نا جی غم کے اندر تبدیل ہو جاتی۔ شادی کی محفل، شادی کا گھر ماتم کے گھر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں کرتے ہو ایسے؟
کہیں تم اس نافرمانی کے اندر لگے ہوئے ہو اور موت آ جائے، تم نافرمانی کے اندر لگے ہوئے ہو اور تمہاری موت کا فیصلہ ہو جائے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کا جو ہے وہ اپنے شادی کے چیز کے لیے بازار جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے شادی کے جوڑے سے پہلے اس کا جو کفن ہے وہ بازار کے اندر پہنچ چکا ہوتا ہے۔ کس کو علم ہے؟ کسی کو علم نہیں۔ لہٰذا میں نے عرض کیا مال کہاں سے کمایا؟ کہاں؟ وہ عن جسمی فی مابلا، جسم ہے اپنے جو ہے نا جی اعضاء کا جو ہے کیسے استعمال کیا۔ اور اسی طرح میں نے آپ کے سامنے چونکہ وقت کے اوپر بات تھی تو حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وقت کی اہمیت، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت، شبابک قبل حرمک، فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ جو کام جوانی میں ہو سکتے بڑھاپے میں نہیں ہو سکتے، جو عبادت جوانی میں ہو سکتی بڑھاپے میں نہیں ہو سکتی۔ حج، عمرہ، اس طرح کی جو عبادات ہیں اور اللہ کے راستے کے اندر جہاد، یہ سارا یہ جوانی کی چیزیں ہیں۔ اس لیے فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو غنیمت، وصحتک قبل سقمک، اور اسی طرح فرمایا صحت بیماری سے پہلے۔ بیماری آ گئی پھر کوئی کام نہیں کر۔ کئی لوگ کہتے ہیں بڑا دل کرتا ہے حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا، لیکن صحت جو ہے نا جی، کوئی کہتے ہیں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں لیکن صحت جو ہے نا جی نہیں رہی۔ جب صحت ہے اب اس کی قدر کرو، جب صحت ہے اس کو اللہ کے جو ہے نا دین کے لیے استعمال کرو۔ وغناءک قبل فقرک، ایک آدمی جو ہے نا جی کہتا ہے جی مال نہیں ہے ورنہ میں بھی بڑا خرچ کرتا، ایک وقت تھا میرے پاس مال تھا، اب ہوتا تو میں خرچ کرتا، جب تھا تب نہیں کیا تو نے۔ اس لیے فرمایا اپنے غنا کو فقر سے پہلے، غربت آ جائے، تنگ دستی آ جائے، اس سے پہلے اس مال کو غنیمت سمجھو، اپنے اس غنا کو غنیمت سمجھو، اور جو ہے اللہ کے راستے میں بھی ساتھ ساتھ اپنی آخرت کا خزانہ تیار کرو۔ وفراغک قبل شغلک، یہ وہ فرمایا اپنی فراغت کے اوقات کو مصروفیت کے اوقات سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ نے فراغت دی ہے، اس کو جو ہے نا جی اللہ کی نعمت سمجھو، اس کی قدر کرو۔ اور اسی طرح سیف الیمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی اللہ پاک کسی بندے سے اعراض فرماتے ہیں اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا ان من علامت اعراض اللہ عن العبد ان یشغلہ بما لا ینفعہ، جب اللہ پاک کسی بندے سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، اس بندے کو ایسے کاموں کے اندر مشغول کر دیتے ہیں جو کام جو ہے نا جی لا یعنی اور فضول کام ہوتی ہے۔ جب اللہ پاک کسی سے ناراض ہوتے ہیں اس کو فضول کام کے اندر لگا دیتے ہیں، جس کام کا جو ہے نا جی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، نہ دنیا کے اعتبار سے نہ آخرت کے اعتبار سے۔ لہٰذا ہم آپ اور دیکھتے رہتے ہیں کتنے لوگ ہیں مجالس سجا کر بیٹھے رہتے ہیں، دوستوں کے مجالس میں گھنٹوں گھنٹوں ضائع کر دیتی، گھنٹوں گھنٹوں فضول جو ہے نا جی گفتگو کے اندر ضائع کر دیتی۔ میں نے عرض کیا یہ ایک ایک لمحہ جو ہے یہ بہت زیادہ قیمتی اور بہت اہم ہے، اور اسی لیے حدیث قدسی کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرو، املا صدرک غنن، تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ الغنا و غنا النفس حدیث کے اندر آتا ہے، اصل غنا جو ہوتا ہے وہ دل کا ہوتا ہے، بندہ دل سے غنی ہوتا ہے، مال سے نہیں۔ ایک آدمی کے پاس خزانے پڑے ہوئے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں خزانے ہوں گے اس کے پاس لیکن ایک ڈھیلا کسی کو نہیں دیتے، وہ غنی نہیں ہے، وہ بخیل ہے۔ کئی لوگ غریب ہوتے ہیں لیکن اپنی وہ ایک روٹی بھی آدھی دوسرے کے ساتھ کیا کر لیتے ہیں، اس کے دوسرے کو ساتھ شریک کر لیتے، وہ دل کا غنی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اصل جو غنی ہونا ہے وہ دل کا غنی ہے۔ جیبوں میں مال تو بہت سے لوگوں کے ہیں، تجوریاں تو بہت سے لوگوں کی بھری ہوئی ہیں، وہ صرف چوکیدار ہیں، وہ صرف پہرا دے رہے ہیں اپنے مال کا، باقی نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں نہ کسی کو اللہ کے راستے کے اندر فائدہ اٹھانے دیتے ہیں۔ اور اللہ حدیث قدسی میں اللہ پاک فرما رہے ہیں تو اپنے آپ کو فارغ کر، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تیرا سینہ غنی ہو جائے گا۔ یہ ہر جگہ پھر ہر وقت دماغ کے اندر بھوکے مرنے کی، اور جو ہے نا جی میرے بچے کیا کھائیں گے، کل کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا، میرا کاروبار نہیں، آج 2 گاہک کم آئے پریشان ہے، آج تھوڑی سی بکری کم ہو گئی، دن اس کا جو ہے نا جو اداس ہے، کوئی کہ کیا ہوا، کھانے کو دل نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا، آج اس طرح گاہک نہیں آیا جی۔ ایک دن گاہک کے اندر کمی آئی، بس نہ عبادت کے اندر اس کا دل لگ رہا ہے، نہ تلاوت کے اندر لگ رہا ہے، نہ ذکر کے اندر لگ رہا ہے، کہتے دل پریشان ہے کہ آج گاہک کم آیا ہے۔
تو یہ کیا ہے؟ اس کا دل غنی نہیں ہے، اس کا ذہن سارا وہاں فکر اٹکی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اور اللہ پاک فرما رہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا میں تیرے فقر کو تجھ سے دور کر دوں گا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نہیں کرے گا، اپنے آپ کو میری عبادت کے فارغ نہیں کرے گا، مَلَأْتَ صَدْرَكَ شُغْلًا، تیرے سینے کو نا میں کاموں سے بھر دوں گا، تیرا ایک کام نہیں ختم ہوگا، دوسرا نہیں تیسرا نہیں چوتھا، ہر وقت بھاگ دوڑ۔ کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں صبح نکلتے شام رات کو گھر واپس، نہ بچوں کو ٹائم، نہ بیوی کو ٹائم، نہ کسی رشتہ دار کو ٹائم، ایک دوڑ ہے، بس ایک چکی چل رہی ہے، ایک بس ادھر سے بھاگتا ہے ادھر آتا ہے، پھر صبح جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں جب تو میرے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں کرے گا، میں تیرے سینے کو شغل سے، کاموں سے اور اس طرح کی چیزوں سے بھر دوں گا۔ اور فرمایا وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَكَ، تیرے فقر کو بھی دور نہیں کروں گا، فقر دور نہیں ہوگا تیرے پاس ہوگا بہت کچھ، لیکن پھر بھی تجھے کمی کا ڈر لگا رہے گا، کئی لوگ ہوتے بہت کچھ ہے پھر بھی ایک رات دن ایک کیا ہوا ہے، تو جو پاس ہے نہ اس سے لذت لی، اور جو ہے جو آنے والا ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ فکر مند ہے۔ اس لیے علماء نے بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا کہ جو گزر گیا مافات جو گزر گیا اس پر افسوس نہیں، اس لیے کوئی دوبارہ واپس نہیں آ سکتا، اور مستقبل وہ امید کا نام ہے، وہ بس امید ہے، ایسا کروں گا، اب پتہ نہیں وقت ملتا ہے نہیں ملتا، اصل تمہارا وقت کون سا ہے؟ حال جو بھی گزر رہا ہے یہ وقت ہے، اس کی فکر کرو، جو گزر گیا اس پر افسوس ختم کرو۔ اب ایک آدمی نہیں جی کاش میں اس وقت ایسے کر لیتا، کاش ایسے کر لیتا، اس میں وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ گزر گیا، آنے والا اب اس کا پتہ نہیں ہے، اصل وقت کون سے؟ حال جو ابھی گزر رہا ہے، اس کی فکر کرو۔ کئی لوگ کس کے انتظار میں؟ کل کے انتظار میں، کل ایسے کروں گا۔ کئی لوگوں کو ہم جب کہتے ہیں نماز کل سے شروع کروں گا جی، تلاوت کل سے شروع کروں گا، ذکر کل سے شروع کروں گا جی، اس کل نے اس کو برباد کر دیا۔ کل کا انتظار کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بہت سے لوگ رات شام کا سورج دیکھتے ہیں، صبح کا سورج دیکھنا ان کے نصیب میں نہیں ہوتا، اور کتنے صبح کا سورج دیکھتے ہیں، شام کا سورج دیکھنا ان کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ تو کیوں کل کے انتظار کے اندر؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ جو کل جو آج کا کام ہے اس کو کل کے اوپر ڈالو گے تو جو کل والا کام ہے وہ پھر کب کرو گے؟ یہ جو آج کا کام ہے یہ آج کا ہے، یہ کل کا نہیں ہے، اس کو کل پر ٹالو گے تو پھر کل والا کام وہ ڈبل، پھر اگلے دن پھر کل وہ 3 دن کا کام جمع ہوگا۔ آج 5 نمازیں چھوڑی، کل 5 اور بھی ہیں، اگلے دن 5 اور بھی ہیں، اگلے دن 5 اور بھی ہیں، تو اسی طرح کل کرتے رہو گے، یہ تو کہیں سینکڑوں نمازیں بن جائیں گی، اور آخر میں شیطان کیا کہے گا؟ کون اتنی نمازوں کی قضا کرے؟ بس آپ پہ ہی دیکھی جائے گی، دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ مر رہے ہیں، جا رہے ہیں قبروں کے اندر، یہ شیطانی وسوسہ، کہتے وہ بھی تو گیا ہے نا، وہ بھی بے نمازی چلا گیا، میں تو پھر 2 پڑھتا ہوں، شیطان وسوسہ۔ چلو 5 نہیں پڑھتا، کہتے 2 تو پڑھتا ہوں، فلاں 2 بھی نہیں پڑھتا ہے، تم اس کو کیوں دیکھتے ہو؟ تم اس کو دیکھو جس کی راتیں تہجد کے اندر گزر رہی ہیں، تم اس کو دیکھو جس کا دن جو ہے تلاوت کے اندر گزر رہا ہے، اس نوجوانوں کو دیکھو جو راتوں کو تہجد کے اندر اٹھ کر اللہ کے سامنے آوزاری کرتے ہیں، ان کو کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہو، دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہو۔ لہٰذا میں نے عرض کیا وقت جو ہے یہ اتنا قیمتی ہے اور اتنا اہم چیز ہے۔ بس ایک آخری بات عرض کرنے لگا ہوں کہ ہمارے اسلاف بڑوں نے وقت کو کیسے قیمتی بنایا۔ امام ابن عقیل رحمہ اللہ 513 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے، ان کے بارے کے اندر آتا ہے 80 سال سے ان کی زیادہ عمر تھی، اور علم کا ایسا شوق تھا، فرماتے تھے جیسے 20 سال کے جوان کے اندر شوق ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا 1 سیکنڈ لمحہ ضائع نہیں کیا، اور ان کے بارے میں جو ہے لکھا ہوا ہے، ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام تھا الفنون، اور وہ الفنون جو کتاب تھی فرمایا ہوا 800 مجلدۃ، 800 جلدوں پر ایک کتاب لکھی ہے، 800 جلدوں پر۔ اس پوری دنیا کی تاریخ کے اندر اتنی بڑی اور کتاب کوئی نہیں لکھی گئی جو امام ابن عقیل رحمہ اللہ نے لکھی ہے، 800 جلدوں کی کتاب ہے، صرف اس کی جلدیں 800 ہیں، صفحات پتہ نہیں کتنے ہوں گے، اندازہ کرو۔
اتنا علم اور اپنے وقت کو جو ہے نا جیسے قیمتی بنایا. مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ, مفتی اعظم پاکستان, اپنے بیٹے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں مجھے بلایا, کہا بیٹا میں نے اپنی زندگی کا ایک وقت بھی ضائع نہیں کیا, حتیٰ کہ جب میں بیت الخلاء بھی جاتا ہوں تو بیت الخلاء کے اندر تو نہ ذکر ہو سکتے ہیں, نہ تلاوت ہو سکتی ہے, نہ کوئی اور عبادت ہو سکتی. فرمایا میں بیت الخلاء کے وقت کو بھی ضائع نہیں کرتا, اس وقت کے اندر بھی جو وہ لوٹا پڑا ہوتا ہے میں اس لوٹے کو دھو لیتا ہوں, اس نیت کے ساتھ کہ میرے بعد جو آئے گا اور یہ بیت الخلاء استعمال کرے گا اس کو صاف لوٹا ملے گا اور وہ اس کو دے کر خوش ہوگا, تو فرمایا کہ مجھے اس کا بھی اجر ملے گا. مسلمان کو خوش ہوگا. مسلمان یہاں لوٹا تو دور کی بات ہے, باقی بھی جو ہے نا جی برا حال کر کے اگلے والا آئے وہ پہلے اور پریشان ہو جائے. لہٰذا مسلمان کے لیے تو میں نے عرض کیا ہمارے اکابر جو تھے وہ اتنا زیادہ جو ہے اس کا خیال کیا کرتے تھے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے مجھے سب سے زیادہ افسوس اس دن پر ہوتا ہے کہ جب میری زندگی سے ایک دن کم ہو جاتا ہے اور میرے نامہ اعمال میں کسی نیکی کا اضافہ نہیں ہوتا ہے. بس مجھے اس دن پر بہت افسوس ہو, زندگی کے دن کم ہو رہے. اور قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک علامت علماء نے ذکر کی کہ وقت ایسے گزرے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ قیامت کی علامات میں حضور نے پڑھی, تو یہ وہ علامت آج آ گئی. فرمایا سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ, مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ, ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے دن, اور دن ایسے گزرے گا جیسے ایک گھنٹہ. آج ہم دیکھ لیں وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے, لیکن ہم پھر بھی جو ہے نا جو غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. بہت قیمتی متاع ہے اور اسی پر کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. اللہ جل شان ہمیں اس اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی اور اس کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.